اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ ابو ہریرہ ان کا اپنا نام تو کچھ اور تھا، لیکن ہریرہ جو ہے بلی کے بچوں کو کہتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے اپنے جو آستین تھی ہاتھوں کی، جو کرتے کی آستین تھی، اس میں کہتے ہیں کہ بلی کے بچے رکھتے تھے۔ بڑی بڑی آستینیں ہوں گی، ہو سکتا ہے بچے شاید چھوٹے چھوٹے سے ہوں، کوئی بلی کے بچے، تو اس لیے ان کو ابو ہریرہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی جو تھا، یعنی عرب کا نہیں تھا، باہر سے کوئی شخص آیا تھا، تو وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ کرام نے اسے پکڑنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول یا بالٹی ڈال دو یا بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی یہ کہ ایک طریقہ تبلیغ بتا دیا کہ ایک شخص جو تھا وہ مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ کرام ظاہری بات ہے، ایک نیچرل فطرت ہے کہ ہم بھی بھاگیں گے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں مسجد میں، تو ہم تو اپنے پہ رکھ کر سوچیں کہ ہمیں کراہیت آئے گی اور ہم بہت برا بھلا کہیں گے اور ہم ایک ایک کو بتائیں گے، ہائے آج دیکھا مسجد میں تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ لیکن آپ ذرا سنت تو دیکھیے کہ کیا کیا اللہ کے رسول نے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، سختی نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، صحابہ کرام سے یہ نہیں کہا اس کو پکڑو اور مارو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اسے، یعنی وہ پورا پیشاب کر لے۔ جب اس نے پورا پیشاب کر لیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ پانی ڈال دو، اور تم آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو تم لوگ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان اپنے عمل سے دوسروں کو دین کی طرف لائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس شخص کو نہیں پتہ ہوگا، اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں یہ پاکیزہ جگہ ہے، کیونکہ وہ ایک دیہاتی تھا۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پیشاب کر لیا، پانی ڈال دیا وہاں پہ، تو اس کو بعد میں سمجھایا، اس کو بعد میں بتایا، نصیحت کی، اور اس کے بعد اس کو یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ وہ اس طریقہ تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا، اس کو ڈانٹا مارا جاتا، سختی کر کے باہر نکال دیا جاتا، ہم ہوتے تو شاید ہماری قوم اسے دھکے دے کے نکال دیتی، لیکن اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، تھوڑا سا صبر، بعد میں تبلیغ۔ تبلیغ سے کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہ ایک شخص جو مسلمان ہوا ہے وہ بعد میں بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے۔ اب ایک اہم بات اس میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اکثر ایک بچہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے، 2 سال کا ہے، 2.5 کا ہے، کھڑے ہو کے کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں بے وقوفی کہ اس کو جلدی سے اٹھا کر باتھ روم کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا ہم اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا تو بچہ پیشاب روکنے کی کوشش کرتا ہے، بچہ تکلیف میں اور اذیت میں آ جاتا ہے، اور ہماری بے وقوفی یہ کہ اٹھا کے اسے باتھ روم جو ہم لے کر جاتے ہیں تو وہ سارا راستہ ہم گندا کرتے ہوئے جاتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، بچے کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اصلاح کی جائے، پہلے تو سمجھا دیا جائے، اور ہم آسانی کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ہے نا، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے۔ تو بچہ اگر پیشاب کر رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو پورا کرنے دیں تاکہ وہ تکلیف میں نہ ہو۔ اس کے بعد جب وہ پیشاب کر لے تو پھر جگہ صاف کی جائے، اس بچے کو چینج کیا جائے۔ ایک اور بات یہ کہ ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی پیشاب کر دے تو ہم اس کو ڈانٹیں گے، سختی کریں گے، لیکن آپ نوٹ کیجئے، ایک آدمی ہے، ایک پاک صاف جگہ ہے، کیا صحابہ کرام اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی پاک صاف ہو سکتا ہے؟ کیا مسجد نبوی سے کوئی پاک جگہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس جگہ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی اور صبر کیا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی برا عمل ہو رہا ہو، اس کی بعد میں اصلاح ضرور کی جائے، ویسے تو ایٹ دا اسپاٹ کی جائے گی، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے سارے لوگوں کے سامنے وہ بات نہ سمجھ سکے، اس لیے اللہ کے رسول نے بعد میں اس کی اصلاح کی، اس کو نصیحت کی، اور وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے دوسروں کو جو ہے وہ مسلمان بنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی غلط عمل کرے، برا بھلا، اس کو نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، اس کو اصلاح کرنی ہے اور اس کو نصیحت کرنی ہے۔
پھر دوسری بات یہ کہ ابھی ہم حدیث نمبر 45 دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے جو 44 حدیث پڑھی تو اس میں بھی یہی معاملہ تھا نا کہ ایک شخص جو تھا یا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کو عذاب قبر ہوا. تو دونوں حدیثیں جو ہیں ان میں دونوں میں مماثلت ہے، سملیرٹیز ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عذاب قبر ہوتا ہے تو وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے. تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جو تھا وہ قبر کے اوپر جو تھی وہ ہری لکڑی لگا دی، ہری ٹہنی لگا دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید ان شاخوں کے خشک ہونے تک اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. تو شاید کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر بڑے بڑے درخت لگا دیں اور ہم امید کریں گے کہ میں اندر سے کچھ بھی کام کرتی رہوں اور جو ہے وہ میری قبر جو ہے وہ اندر سے بھی اچھی ہوگی. کیا باہر سے جنت کی طرح آپ جو ہے وہ قبر کو بنا دیں، ہرا بھرا کر دیں، تو کیا اندر سے میں جنت کی طرف کھول دی جاؤں گی اگر میرے عمل اچھے نہیں ہوں گے؟ تھوڑا سا سوچئے اس بارے میں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہ کہا تھا کہ شاید ان شاخوں کے خشک ہونے تک ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے. 100% نہیں کہا تھا. لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ میری قبر اندر سے مجھے ہی اچھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کریں تاکہ جب ہم آخرت میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.